جانے آپ تنہا ہیں رات کے سناٹے میں، پریشان حال آنکھوں میں آنسو، دل میں دکھ، آپ کو لگتا ہے جیسے کوئی بھی آپ کو سمجھ نہیں رہا، اور پھر اچانک آپ کے دل سے آواز نکلتی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بس اسی لمحے آسمان پر ایک روشنی چمکتی ہے، فرشتے متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اس نے میرے محبوب پر درود بھیجا، میں اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہوں۔ یہ معمولی الفاظ نہیں، یہ درود شریف ہے، ایک ایسا عمل جو دنیا کو بھی بدل دیتا ہے اور آخرت کو بھی بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پریشان حال دلوں سے جب اللہ اور اس کے رسول کا نام نکلتا ہے، اللہ کا حکم نکلتا ہے کہ سب پر ہو، ایمان والے پڑھیں، اللہم صلی علی محمد، تو خود جانیں کہ اگر ہم اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا خوش ہوں گے، اور وہ کیا ہماری پریشانیوں کو نہیں جانتا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کا حکم بجا لائیں، اللہ کو خوش کر رہے ہیں تو وہ ہمیں ہماری پریشانیوں سے دور نہیں کرے گا؟ وہ بے شک ہر پریشانی کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ ایک دفعہ اس کا حکم مان کے تو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کر کے تو دیکھیں، آپ کے دل کو سکون آ جائے گا، آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ ایک دفعہ مل کر پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جب آپ پریشان حال ہوتے ہیں، دل چکنا چور ہوتا ہے، ٹینشنوں سے بھرا ہوتا ہے دماغ کہ اب کیا کریں، اس پریشانی کا کیا حل ہونا چاہیے، رات کے اندھیرے میں جب نیند آنکھوں سے کوسوں دور ہوتی ہے، دماغ مسلسل اس مسئلے کا حل تلاش کرنے میں لگا ہوتا ہے کہ اب کیا کریں اب کیا کریں، تو اس ٹوٹے ہوئے دل سے ایک دفعہ ضرور پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جب آپ کو کسی بھی چیز کا کوئی حل نظر نہ آ رہا ہو تو اللہ سے ایک دفعہ ضرور فریاد کیجیے گا اور اللہ کا حکم بجا لائیے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو متاثر کرنے والے الفاظ ہیں، اللہ کو متاثر کرنے والا ورد ہے۔ ہم اللہ کی تعریف تو بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، لیکن اس میں کہیں بھی اس کے محبوب کا نام نہیں آتا۔ یہ بھی کہنا اچھا ہے، لیکن جب ہم اللہ اور اس کے محبوب کا دونوں کا نام ملائیں گے، دونوں کا حکم ملا کے اللہ تعالیٰ سے بیان کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور اس کا محبوب ہم سے خوش ہوں گے، ان کے درمیان ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہوگی، کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا وہ درود سنتے ہیں۔ اگر ہم بالکل دل میں بھی، ہمارے صرف ہونٹ ہل رہے ہیں، ہم دل میں بھی درود پڑھتے ہیں تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں، اور فرشتے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو ہمارے متعلق گفتگو ہو رہی ہوتی ہے ان کے متعلق بتاتے ہیں کہ اس فلاں بندے نے اس حال میں درود پڑھا، وہ پریشان ہے، وہ اس وقت اس حالت میں ہے، وہ ٹینشنوں میں ہے، وہ رو رہا ہے، وہ رات کے اندھیرے میں ہے، وہ تنہا ہے، وہ ٹوٹے ہوئے دل سے یہ دعا پڑھ رہا ہے، تو یقین کریں اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان جو آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی تو وہ کس آپ خود سوچیں کس بارے میں بات ہو رہی ہوگی کہ وہ فلاں بندہ اس حال میں ہے، ٹوٹے ہوئے دل میں ہے، پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، لیکن وہ اپنی ساری پریشانیاں چھوڑ کر، وہ اپنی ساری پریشانیوں کو ایک طرف رکھ کر اللہ اور اس کے محبوب کو یاد کر رہا ہے، اللہ کا حکم بجا لا رہا ہے اور اس کے محبوب سے محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان جو بات ہو رہی ہے وہ آپ کے مسئلوں کے حل کی بات ہو رہی ہے، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، اگر آپ کے رزق بہت تنگ ہے، آپ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ اولاد
کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کسی بھی مسئلے کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں، تو ایک دفعہ ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیے گا۔ دن رات درود پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان آپ کے بارے میں ضرور بات ہو رہی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ایک بار درود شریف پڑھنے سے 10 بار رحمتیں میں آپ پر نازل فرماتا ہوں۔ تو خود دیکھیے ایک دن میں اگر 10 بار نعمتیں آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں تو آپ کے تو سارے مسئلے ویسے ہی حل ہو جانے ہیں۔ ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے 10 رحمتیں ہم فرمایا ہے کہ میں اس بندے پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی اعلیٰ ہے کہ ہمارے لیے ایک رحمت ہی ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے کافی ہے۔ آپ دنیاوی طور پہ یہ چیزیں نوٹ کریں، اسلامی طور پہ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ درود پاک پڑھنے کے کتنے فائدے ہیں۔ ہر وقت آپ کو کوئی نہ کوئی بتاتے ہوں گے کہ درود پاک پڑھنے سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو ایک دنیاوی طور پہ اس کی اٹیچمنٹ بتا رہی ہوں جو ایک عام انسان دل سے محسوس کرتا ہے کہ درود پاک پڑھنے سے کیا ہوتا ہے۔ جیسے اگر ہم کوئی چھوٹے طبقے کے ہیں تو کوئی فقیر ہم سے مانگنے آتا ہے، ہم اس کو 5-10 روپے دیتے ہیں، جیسے بڑے طبقے میں جاتے ہیں ہم 50 روپے 100 روپے اس طرح دیتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ طبقے کے ہوں یعنی کہ بہت زیادہ امیر لوگ ہوں تو وہ 1000-2000 ایسے ہی اڑا دیتے ہیں، 5000 جیسے ہی کسی غریب نے امیر بندے کو خوش کیا تو وہ تو ویسے ہی لاکھوں روپے لٹا دیتا ہے فقیر پہ۔ تو ہم جیسے فقیر بندے میں آپ کو دنیاوی طور پہ سمجھا رہی ہوں، اگر ہم فقیر بندے اللہ اور اس کے محبوب سے مانگیں، خود سوچیں کہ اللہ اور اس کے محبوب کی ذات کی گہرائی کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اللہ اور اس کے محبوب کا مقام کیا ہے۔ اگر ہم فقیر اللہ اور اس کی ذات سے مانگیں، ان کو خوش کریں، صرف اللہ کا حکم بجا لائیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ سے محبت کریں اور اس کے نبی سے محبت کریں۔ میں آپ کو صرف یہ درود ایک بار پڑھنے کی فضیلت بتا رہی ہوں، ابھی تو ہزاروں بار پڑھنے کی فضیلت وہ بعد میں ہے۔ یہ ان لوگوں کو بتا رہی ہوں جو پریشان حال ہیں، جو صرف ایک بار بھی درود پڑھتے ہیں تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی ذات خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کیا وہ ایک بار بھی درود شریف سنیں گے تو وہ آپ پر کم سے کم 10 بار تو رحمتیں بھیجیں گے نا، تو آپ کی پریشانیوں کے لیے وہ 10 رحمتیں ہی کافی ہوں گی۔ تو اس لیے میں آپ کو کوئی لمبے چوڑے درود شریف نہیں بتا رہی کہ 313 دفعہ پڑھیں، 1000 دفعہ پڑھیں، وہ آپ کے اپنے دل کی بات ہے۔ آپ ایک دفعہ دل سے، سچے دل سے اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنی اوقات دیکھتے ہوئے کہ یا اللہ میں فقیر ہوں، تو بادشاہ ہے اور یہ تیرے محبوب پہ میں درود پڑھ رہا ہوں اور میں تیرا حکم بجا لا رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے محبت کے ساتھ اس ٹوٹے ہوئے دل سے دعا ضرور کیجیے گا، اور ڈیلی بھی پڑھیں تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن جب آپ ٹوٹے ہوئے دل سے ایک دفعہ پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چھوٹا ہے بڑا ہے، کوئی سے بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ یہ باتیں، یہ ویڈیو صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو کتابی باتوں سے بہت دور ہیں، وہ کتابوں کی باتوں کو، علماء کی باتوں کو وہ ان پہ اثر نہیں ہوتی جب تک ان کو دنیا کی مثالیں نہ دی جائیں، اور وہ عام سے لوگ ہیں اور وہ معصوم سے لوگ ہیں۔ ہم جانتے ہیں وہ کتابوں سے دور ہیں، ان کے دل صاف ہیں، لیکن وہ دنیا کی جھنجھٹوں میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ بس دنیا میں لگے رہتے ہیں کہ اب کیا کرنا چاہیے، کیسے ہم مسئلے حل کرنے چاہیے، اور ان عام لوگوں کو دنیا کے طریقوں سے سمجھانا چاہیے کہ دنیا میں اس طرح ہوتا ہے، کیونکہ چھوٹے انسان کا دماغ بھی چھوٹا ہوتا ہے، اور بڑے علماء کا جب وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے تو اس کا دماغ وسیع ہوتا ہے۔ ہم جیسے چھوٹے لوگوں کا دماغ جس طرح ہوتا ہے، ہم نے بھی اپنے طرح کے چھوٹے لوگوں کو سمجھانا ہے کہ دیکھیں اس طرح ہوتا ہے، اگر چھوٹے بندے سے کوئی چیز
مانگیں گے تو وہ اپنے مطابق دے گا۔ اگر ہم کسی امیر سے کوئی چیز مانگیں گے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق ہمیں دے گا۔ اگر ہم کسی بادشاہ سے کوئی چیز مانگیں گے تو وہ بادشاہ ہمیں اپنی حیثیت کے مطابق دے گا۔ اور جب اللہ رب العزت سے کوئی چیز مانگیں گے، اس اللہ رب العزت کو خوش کریں گے تو اس کی ایک رحمت ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے کافی ہوں گی۔ ہمارے جیسے چھوٹے لوگوں کو دنیا کی مثالیں دینی چاہیے، اس سے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ دنیا کے تقریباً 50% لوگ کتابی باتوں سے بہت دور ہیں، ان کو تجربے سے سمجھانا چاہیے۔ کیونکہ یہ تجربے جو ہر انسان کے ارد گرد تجربے ہوتے ہیں، اس چیز سے ان کو بات سمجھانی چاہیے، اللہ اور اس کی محبت سمجھانی چاہیے۔ صرف کتابوں کو رٹے مارنے سے، یہ کتابی باتیں کرنے سے وہ ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغوں میں وہ باتیں نہیں اثر کرتی جب تک ہم ان کو دنیاوی مثالیں نہیں دیتے۔ یہ چھوٹی سی مثال دے کے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کرے یہ باتیں آپ کے دل میں اثر کر جائیں اور آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں اور آپ بھی اللہ اور اس کے محبوب سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچے، اور جو ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغوں میں یہ فٹ کیا ہوا ہے کہ اتنی دفعہ درود پڑھنا ہے، 100 دفعہ پڑھنا ہے، 313 دفعہ پڑھنا ہے، اس جھنجھٹ سے ذرا دور نکلے۔ کیونکہ ہم جو عام انسان ہیں، اگر ہم 100 دفعہ سوچتے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ٹک کے پڑھیں گے تو یہ 10 منٹ میں لگیں گے، 20 منٹ لگیں گے، لیکن ہم اتنے کمزور لوگ ہیں کہ ہم سوچتے ہیں چلے پڑھیں گے لیکن ہم وہ اس کو پھر ایک دفعہ بھی نہیں پڑھتے۔ 100 دفعہ جب سوچا ہوتا ہے کہ پڑھیں گے تو بھی ہم ایک دفعہ بھی نہیں پڑھتے۔ تو ہمارے جیسے چھوٹے لوگ اور کمزور ایمان کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ پھر اسے ایک دفعہ بھی نہیں پڑھتے۔ تو اس لیے میں نے ان کو دنیاوی طور پہ یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہم اگر دنیاوی جھنجھٹوں میں پھنسے ہوئے ہیں تو ہم 1-2 بار بھی پڑھ لیں گے تو وہ بھی ہمارے لیے کافی ہوگا۔ وہ ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہمارے لیے کافی ہوگی، ہمارے جیسے مصیبت زدہ لوگوں کے لیے کافی ہوگی۔ اگر ہم 2-3 دفعہ بھی، 1 دفعہ بھی پڑھ لیں گے تو وہ ہمارے لیے کافی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔